آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم بری نظر سے کیسے سیف رہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا تو پتہ ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں اچھا نہیں سوچتے یا ہمیں کسی چیز کے قابل نہیں سمجھتے، ان لوگوں سے تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں۔ لیکن سم ٹائم ہماری اپنی نظر، ہمارے بہت قریبی لوگوں کی نظر جو ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہوتے ہیں، ان سے کیسے سیف رہیں؟ کیونکہ ایک تو حقیقت ہے کہ بہت سے معاملات میں ہماری اپنی چیزوں پہ ہماری اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے، یا ہمارے بہت قریبی لوگوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے بارے میں برا نہیں سوچ رہے ہوتے، اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ان سے کیسے بچا جائے؟ اپنی نظر سے اور اپنی پیاروں کی نظر سے کیسے سیف رہا جا سکے؟ تو آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، بات ہو رہی تھی بری نظر کی، تو میں آپ کو نا چھوٹے چھوٹے واقعات سناتی ہوں ایسے قریبی لوگوں کی کہ جو آپ کے بارے میں برا نہیں بھی سوچتے تب بھی نظر لگ جاتی ہے، اور ہماری اپنی نظر بھی ہماری چیزوں پہ لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا واقعہ سناتی ہوں نا کہ آج سے چند سال پہلے نا میں نے نا ایک فینسی سوٹ بائی کیا، اور وہ بہت مہنگا تھا۔ وہ جتنا مہنگا تھا نا وہ اتنا ہی خوبصورت تھا، مجھے بہت پسند تھا، بہت کا مطلب بہت۔ تو وہ جب تک انسٹچ رہا نا تب تک مجھے بہت پسند آیا۔ میں اسے جب بھی دیکھتی تھی نا بہت خوش ہوتی تھی، اور میرا اتنا پیارا سوٹ۔ اچھا، اس سوٹ کو نا میں نے جلدی سٹچ کروانا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ایک درزن کو دیا، وہ درزن ٹھیک ٹھاک نیٹ سوٹ سیتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ پر اس بندی نے اتنا برا سٹچ کر کے وہ سوٹ دیا مجھے، اتنا برا کہ وہ جتنا مجھے انسٹچ خوبصورت لگ رہا تھا نا، وہ سٹچ ہو کے وہ اتنا ہی برا لگنا سٹارٹ ہو گیا۔ تو دوبارہ تو میں غصے کے مارے اس درزن کے پاس گئی نہیں، بلکہ پھر میں اس کے پاس آج تک نہیں گئی غصے سے کہ اس نے میرا اتنا مہنگا اور اتنا خوبصورت سوٹ کا نا حشر نشر کر دیا۔ پر مجھے لگتا ہے کہ وہ سوٹ پر سب سے زیادہ نا میں ہی مری پڑی تھی میری ہی نظر اس سوٹ کو لگی کہ وہ سٹچ ہو کے بہت برا سٹچ ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ واقعہ کہ نا ہماری سم ٹائم ہماری اپنی چیزوں پہ ہم خود ہی اپنی کامیابیوں پہ ہیپی ہو جاتے ہیں، سم ٹائم اپنی کسی چھوٹی کامیابی پہ ہیپی ہو جاتے ہیں، اپنی چیزوں پہ ہیپی ہو جاتے ہیں، تو ہماری اپنی نظر بھی ہماری خوشیوں پہ ہماری چیزوں پہ لگ جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا واقعہ یہ ہے، ہماری فیملی میں ایک بندے ہیں، ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہیں، مطلب بہت اچھے، بہت اچھے، مطلب وہ نہیں کسی کے بارے میں نا برا سوچنے والے پرسن ہے ہی نہیں۔ اچھا، ہم ایک دفعہ ہمارے گھر آئے، تب نا کیا کہتے ہیں، پتہ نا گرمیوں میں چھٹیوں میں نا رنگ برنگے چوزے بیچنے والے آتے ہوتے ہیں، گرین کلر کے، پنک کلر کے، یلو کلر کے، مطلب ہر کلر کے نا چوزے ملتے ہوتے ہیں۔ ایسے دو چوزے نا ہم نے بھی نا لے کے رکھے، ٹھیک ہے؟ وہ چوزے تھوڑے سے نا بڑے ہو گئے اور ہیلدی ہو گئے، ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہیلدی ہو گئے۔ تو وہ ایک دفعہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے کہا دیکھو تم لوگوں کے چوزے کتنے ہیلدی ہوئے ہیں، ٹھیک؟ وہ یہ کہہ کے کوئی ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ہمارے پاس سے چلے گئے، اور یقین کریں شام ہونے سے پہلے پہلے نا ایک چوزے کو بلی پکڑ کے لے گئی۔ تو مطلب یہ ایک واقعہ ہوا، اور دوسرا واقعہ پھر یہ ہوا تھا کہ ایک اور پرسن تھے، وہ آئے، تب نا ہمارے گھر میں نا بلیاں نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے؟ بلیاں ہم نے اس کے کوئی بہت سالوں بعد رکھنا سٹارٹ کی تھی۔ ایک بلا آتا ہوتا تھا ہمارے گھر میں نا دودھ پینے کے لیے۔ اچھا، وہ دودھ پی کے نا ہمارے گھر میں ہی رہتا ہوتا تھا، اور وہ ہمارے گھر میں رہنے سے کچھ ہم اس کے کھانے پینے کا خیال زیادہ رکھتے تھے، تو نا اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ ایک اور ہمارے آئے ریلیٹیو، تو انہوں نے کہا کتنا ہیلدی بلا ہے تم لوگوں کا، ٹھیک ہے؟ آپ یقین مانو شام بھی نہیں ہوئی اور وہ بلا ایسا بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا، آئی تھنک 15-20 دن تو اس نے ڈھنگ سے کھانا ہی نہیں کھایا، اور وہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ آپ سوچو، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، کھانے پینے بھی لگ گیا، پر دوبارہ وہ ویسا ہیلدی ہوا ہی نہیں جیسے وہ پہلے تھا، ٹھیک؟ یہ مطلب چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو کہ ہمارے سم ٹائم اپنوں کے، ایسے اپنوں کی جو ہمارے بارے میں برا نہیں سوچتے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوا ہے، اور لائف میں سم ٹائم بڑی بڑی چیزوں پہ بھی ہوتا ہے کہ نا ایک میرے نا دوست نے واقعہ سنایا تھا کہ نا اس نے نا نیا سیل لیا، ٹھیک؟ موبائل لیا،
اور اس کے بھائی کی کوئی پروموشن وغیرہ بھی ہوئی تھی، تو نا اس کی مدر نے نا بڑے مزے سے اپنے نا کسی رشتہ دار کو فون کر کے بتانے لگے کہ نہیں میرا بیٹا تو اتنا اچھا ہے، اس کی پروموشن بھی ہوئی ہے، اس نے اپنی بہن کو پتہ نہیں آئی تھنک 40,000 کا یا 50,000 کا موبائل بھی لے کے دیا ہے۔ مطلب مائیں جیسے اپنے بیٹوں کی تعریف کرتے ہوتے نا، ہاں ایسا ہے میرا بیٹا، میرا ایسا بیٹا۔ آپ بلیو کرو، میری دوست بتاتی ہے کہ اس کے فون کے بعد ایک دن بعد ہی میرے بھائی کو ٹھیک 50,000 کا نقصان ہوا، اور ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا۔ اور اس کے بعد جی جو اس کی موبائل تھا نا، جو اس کے بھائی نے اسے لے کے دیا تھا، اس کے بھائی کا موبائل کہیں ہو گیا خراب، پتہ نہیں خراب ہو گیا کیا ہو گیا، تو اسے اپنا موبائل اپنے بھائی کو ہی دینا پڑ گیا کہ اس کے پاس موبائل بھی نہیں رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم ایسی نظریں لگتی ہیں، تو ان سے بچنے کی سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر آپ کو اپنی چیز اچھی لگ رہی ہے، اگر کسی دوسرے کی چیز اچھی لگ رہی ہے، تو فوراً ماشاء اللہ بولیں۔ ماشاء اللہ بولنے سے بھی نا جو ایک بری نظر کا اثر ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کی بری نظر کا ہو یا کسی دوسرے کا ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت پیارا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، یا سلام یا حفیظ، اونلی مطلب یا سلام یا حفیظ کو آپ صرف 11 بار پڑھ کے اپنے آپ پہ، اپنی چیزوں پہ، اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی جاب پہ، اپنی پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنی صحت پہ، اپنے گھر کے سکون پہ، اپنے گھر کے چاروں طرف پڑھ کے پھونک دیا جائے نا، تب بھی ہم بری نظر کے اثر سے سیف ہو جاتے ہیں، اپنی بھی اور دوسروں کے بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ فلق ہو گیا، سورہ ناس ہو گئی، یہ بہت پیاری صورتیں ہیں۔ آپ انہیں صبح 3 بار، شام کو 3 بار اپنے آپ پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی جاب پہ، اپنے بزنس پہ، یا آپ نے کوئی بھی اپنا نیا کام سٹارٹ کیا اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے، اس پہ پڑھ کے پھونکے۔ ایک تو برکت ہوتی ہے، ایک آپ برے اثر سے بھی، بری نظر سے، سم ٹائم ہم اپنی کامیابی کو دیکھ کے خود اتنا ہیپی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی نظر لگ جاتی ہے، اس سے سیف ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، چوتھا یہ ہے کہ نا اعوذ باللہ اونلی 10 بار پڑھ کے اپنے آپ پہ، اپنی چیزوں پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے، تب بھی آپ اپنی نظر کے برے اثر سے، لوگوں کی برے نظر کے اثر سے سیف ہو جاتے ہو۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، کیونکہ نظر لگنا برحق ہے۔ نظر ایسی چیز ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں، اور ایک ہٹے کٹے اونٹ کو نا ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ مطلب کہ نظر کے اتنے شدید قسم کے نا اثرات ہیں۔ تو لائف میں ہمارے بہت سے ایسے کاموں میں وہ ہوتا ہے نا کہ لائف میں جن لوگوں کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہی نہیں، یا پھر یہ ہمیں اس قابل سمجھتے ہی نہیں کہ ہم لائف میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کریں، یا لوگ اس قابل ہی نہ سمجھ رہے ہوتے سم ٹائم، یہ اس قابل ہے کہ اسے یہ جاب ملے، یا یہ اس قابل ہے یا اسے اس طرح کی کامیابی ملے، یا مطلب یہ بندہ اس قابل ہے کہ اسے اتنی لائف میں چیزیں مل جائیں۔ ہوتے نا بعض لوگ اس طرح کی سوچ رکھنے والے، ان سے تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں، ان سے ہم اپنی زیادہ کامیابیاں شیئر بھی نہیں کرتے، ذرا دور رہتے ہیں۔ لیکن سم ٹائم ہمارے جو بہت پیارے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، جو ہم سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری فکر بھی کرتے ہیں، ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کی بھی نظر سم ٹائم لگ جاتی۔ تبھی کہتے ہیں جب آپ کو کوئی چیز ذرا حیران کرنے والی لگے یا کوئی چیز بہت اچھی لگے تو ماشاءاللہ بول دینا چاہیے۔ ایسے ہے نا جیسے ماں باپ کو اپنے بچے سم ٹائم اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں مطلب ان کی نظر لگ جاتی ہے اپنے بچوں کو، جو مطلب اتنے صبح صبح اتنے ہیپی ہو رہے ہوتے ہیں، شام کو رو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سم ٹائم اپنی نظر کے لیے اور ایسے اپنے پیاروں کی نظر کے لیے جو ہمارے لیے برا سوچتے نہیں پر ان کی نظریں لگ جاتی ہیں، ہر بات پہ ماشاءاللہ بولا کریں، یا سلام یا حفیظ پڑھ کے پھونک دیا کریں، اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک دیا کریں۔ ایسی یہ نا لائف میں ایسی چیزیں ہیں جو نا ہمیں ہر طرح کے شر سے بھی اور ہر طرح کی بری نظر سے، چاہے وہ ہماری اپنی ہو یا دوسروں کی ہو، سیف کر دیتی ہے۔ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جہاں جہاں ہیں ہیپی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اسپیشل اسٹریٹ اینیملز کا۔
آپ ایسے بے زبانوں کا بھلا کریں گے تو اللہ بھی آپ کے معاملوں میں آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔